السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ اس مالک کریم نے ہمیں آج 10واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پہلے عشرے کے حساب سے آج پہلے عشرے کا آخری روزہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انسان کو جلد باز کہا ہے، اور یہ ہمیشہ انسان جو ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جلد بازی میں ہی رہتا ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میں نے جس خواہش کا اظہار رب سے کیا ہے وہ فوری طور پر پوری ہوتی ہوئی ہے مجھے نظر آ جائے، میں نے جس بات کی خواہش کی ہے وہ خواہش میری جلد پوری ہو جائے۔ جبکہ رب تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے انسان کی قسمت کا، اور اس کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ رب تعالیٰ نے فرما دیا ہوا ہے، لکھ دیا ہوا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنی عزت ملنی ہے، کتنا دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کا نام ہونا ہے۔ اور اگر کسی کا رزق کم لکھا ہوا ہے وہ رب تعالیٰ کے سامنے التجا کر کے اپنے رزق کو بڑھا سکتا ہے رب تعالیٰ کی اجازت سے، اس میں برکتیں وسعتیں اس میں لا سکتا ہے رب تعالیٰ کے ساتھ کاروبار کر کے، یہ معاملات سارے کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ دعاؤں سے رب تعالیٰ کے سامنے دعائیں کر کے التجائیں کر کے اپنے معاملات کو بہتری کی طرف وہ لا سکتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات کے اندر جب گم ہو کر رہتا ہے اور اپنی خواہشات میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے فرض چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر لاگو ہیں وہ ان کو بھی بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان کام میں لگا ہوتا ہے تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ضروری کام ہے، جی یہ بچوں کا رزق کمانا یہ بھی بہت ضروری کام ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بچوں کا رزق کمانا بھی عین عبادت ہے، شکیلی طور پر عبادت کا کام ہے یہ، لیکن جو فرض علوم ہے رب تعالیٰ کے، نماز فرض ہے اس کو وہ پورا نہیں کرتا، پہلے زکوٰۃ دینا سب سے پہلے فرض ہے وہ زکوٰۃ کے اوپر نہیں آتا، دیگر جو معاملات حج کرنا فرض ہے اس کے اوپر اس طرح وہ نہیں آتا، لیکن اپنی خواہشات کی تکمیل میں ہر وقت وہ کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی اس نے یہ خواہش اگر ظاہر کی ہو کہ رب تعالیٰ مجھے اتنا عطا فرمائے میں حج کروں، رب تعالیٰ مجھے اتنا زیادہ عطا فرمائے میں غریبوں کی مدد کروں، رب تعالیٰ مجھے اتنا زیادہ عطا فرمائے میں زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں، اگر یہ خواہشات کو اس عمل کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ بازار میں جا رہے تھے تو قصاب نے آپ کو آواز لگا کر کہا حضرت آج میں نے گوشت بنایا ہے، بہت اچھا گوشت ہے، لیتے جائیے۔ تو حضرت رک گئے اور اس قصاب کے پاس گئے اور گوشت چیک کیا اور فرمایا گوشت تو واقعی تم نے بہت اچھا بنایا ہے، لیکن ساتھ ہی پھر چل دیے۔ تو قصاب نے کہا حضرت گوشت کی تعریف کی ہے تو پھر لیتے بھی جائیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ضرور لوں گا، لیکن آج فی الحال میں نہیں لوں گا۔ کیوں؟ پیسے نہیں تھے پاس موجود، تو کہنے لگے آج نہیں لوں گا پھر ضرور لوں گا۔ رب نے جب چاہا تو قصاب نے کہا حضرت آپ لے جائیے، پیسوں کا معاملہ چھوڑ دیجئے، ادھار کر لیجئے، پیسے آپ کے آ جائیں گے۔ جیسے عمومی طور پر ہمارے ہاں کوئی جاننے والا جب ہوتا ہے تو ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو چیز پسند ہے آپ لے جائیں، پیسے کو چھوڑ دیں، پیسے کے معاملات ہوتے رہیں گے وہ چھوڑ دیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے اگر ادھار کرنا ہے میں کیوں نہ اپنے نفس سے ادھار کر لوں، اپنے نفس کو میں سمجھا لوں، اپنی تمنا کو میں سمجھا لوں، اپنے دل کو میں سمجھا لوں کہ جو تم سے میں نے ادھار کرنا ہے وہ اپنے نفس سے ادھار کر لوں، اپنے دل کو یہ سمجھاؤں گا، اپنے نفس کو یہ سمجھاؤں گا، اپنی خواہشات کو یہ سمجھاؤں گا کہ جب تیرے پاس پیسے آ جائیں گے پھر تو کھا لینا گوشت،
ٹھیک ہے، تو ادھار میں تم سے نہیں کرتا، میں اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے ادھار کر لیتا ہوں، اس کو میں سمجھاتا ہوں، لہٰذا اب میں چلتا ہوں، جب رب نے مجھے عطا فرمایا تو میں ضرور لوں گا، اپنی خواہش کو پورا کروں گا۔ معزز سامعین کرام، بالکل اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں پورا ہونے کے لیے اگر صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ کے اندر پکڑ کے رکھے اور صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی زندگی کو چلاتا ہوا نظر آئے تو اس کی جو خواہشات جائز ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے غلاموں کو بہت زیادہ عزت و اکرام سے نوازا ہے۔ آپ یہ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھ لیں، اتنا بڑا پروٹوکول ان کو دین اسلام کی وجہ سے ملا، دین سے محبت کی وجہ سے ملا، نبی سے پیار کی وجہ سے ملا اور صبر کی وجہ سے ملا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنت کو کھول دیا گیا اور آپ جنت کے اندر تشریف لے کر گئے، سیر کی آپ نے، جب واپس تشریف لائے تو جنت کے اندر آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی آہٹ کو آپ نے سنا تو آپ فوری جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے اس بات کا اظہار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور یوں کہا، بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو رب کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں، آقا جو میرا عمل ہے میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں، ہر وقت وضو میں رہتا ہوں، جب سو جاؤ تو پھر سو جاؤ، جب اٹھتا ہوں پھر وضو میں ہوتا ہوں، جب میں وضو کر لیتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو کے میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس یہ تمہارا عمل رب کے ہاں مقبول ہے، اس عمل کو جاری و ساری رکھنا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے سوال کیا، اور جیسے میں نے موضوع شروع کیا تھا کہ جلد باز انسان ہمیشہ جلد بازی کیا کرتا ہے، کسی کی بات کو پورا سنے بغیر اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے، جبکہ پیارے آقا علیہ السلام کی عادت مبارک تھی، جب پیارے آقا علیہ السلام کے پاس کوئی آتا بات کرنے کے لیے تو آپ اپنا چہرہ مبارک فل اس کی جانب متوجہ کر لیتے، اس کی جانب چہرہ مبارک کر کے اس کی پوری بات کو سنتے، پھر آپ آگے سے جواب دیتے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے سوال کیا کہ بتائیے کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ تو ان بزرگوں نے کہا جی جنت میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی داخل ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے پوری بات سنی نہیں اور کہنا چاہیے لو جی یہ کیا بات ہوئی، حضرت بلال حبشی کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ بتائیں آپ حضور کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت بلال حبشی کا زیادہ ہے؟ بحث مباحثہ شروع ہو گیا تو پہلے والے حضرت نے فرمایا حضرت اگر آپ صبر کر لیتے اور میری بات کو پورا سن لیتے تو آپ کو بات سمجھ آ جانی تھی۔ رتبہ مقام و مرتبہ بے شک پیارے آقا علیہ السلام کا ہی ہے، لیکن سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ جب کوئی آقا سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس کا غلام آگے آگے چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام جنت میں داخل پہلے ہوں گے، حضور نے فرمایا، لیکن حضور جس سواری پر ہوں گے اس سواری کی نکیل پکڑتے ہوئے حضرت بلال حبشی پہلے داخل ہوں گے، پھر حضور کی سواری داخل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ دین اسلام کے اندر وہ جب داخل ہوا ہے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوا ہے، نماز پنجگانہ کی اگر وہ پابندی کرے، حضور سے سچا عشق کرے، سچا پیار کرے، حضور کی ذات پر درود و سلام کے قطرے پیش کرنے والا ہو تو یقینی طور پر اس کی زندگی میں خوشحالی آ جاتی ہے اور زندگی کے معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے خود یہ فیصلہ انسانوں میں دے دیا
اور انسانوں کو کہا جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو نماز سے مدد لے لیا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز سے مدد لے لیا کرو۔ اور صحابہ کرام کو بھی یہ حکم جاری فرمایا جب بھی تمہیں کسی مشکل کے اندر تم آ جاؤ اور مشکل تم اپنی دور کروانا چاہو تو نماز پڑھ لیا کرو، نماز کے ذریعے سے رب تعالیٰ سے رابطہ قائم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اپنے سامنے جھکنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے گجرے ہر وقت پیش کرنے کی رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ